کے شمالی علاقہ جات کتنے خوبصورت ہیں. ایک طرف وہ ان کی خوبصورت پکچر ہے, پھر دوسری جانب وہاں پر ٹورزم کی ہی مد میں کیا کچھ چیزیں ہم سوچتے ہوئے نہ سوچتے ہوئے کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ کو مجھے دکھانی ہے تاکہ آپ لوگ سوچیں ضرور کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. صالحہ قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بڑی زبردست ایک ڈاکیومنٹری بنائی. جیسے میں آپ سے بات کرتی نا کہ ہم شمالی علاقہ جات کے حسن کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور بلا شبہ بہت خوبصورت ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا اگر آپ رخ کریں, لیکن وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کیٹ مڈلٹن اور پرنس ولیم بھی جب آئے تھے تو وہ بھی کیلاش کہتے ہیں, مطلب یہ حسن ہے کیلاش کی وادی کا کہ وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے, لیکن جو نہ پہنچ سکیں وہ تھی بنیادی سہولیات وہاں کے لوگوں تک. اور دوسری جانب جو لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو ہراسمنٹ میں بات کرتے کرتے یہ کیلاش ویلی پہ کہاں پہنچ گئی متیحہ, تو ایک ریزن ہے کہ جی ہم لوگ جو وہاں پر جاتے ہیں ان کی گھروں میں جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں نا, آف کورس وہ جو زیادہ تر جو ان کا ذریعہ معاش ہے وہ ٹورزم کی انڈسٹری سے نکلتا ہے نا, لیکن اس کی مد میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. جنہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے سوچ, صالحہ قریشی اور ان کے ڈی او پی ہمارے ساتھ فہد موجود ہیں. السلام علیکم صالحہ اینڈ فہد, ویلکم ٹو صبح کا سما. مجھے یہ بتائیں کیا چیزیں آپ نے وہاں پر ایسی نوٹ کی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پہ ہم کس طریقے سے ان خواتین کو جن کے ساتھ لگ کے ہم تصویریں کھنچوا رہے ہیں, ان کے گھروں میں انٹر ہو رہے ہیں, ان کی پریویسی کو انویڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے ہراس کریں, آپ نے کیا آبزرو کیا؟ ویل مدیحہ, جو ہمارے ڈاکیومنٹریز اور فلم کے ایتھکس ہوتے ہیں, وین وی گو ٹو شوٹ ریموٹ لوکیشن پر جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں, وی گو ود دی اٹینشن کہ ہم پہلے سب کو آبزرو کریں گے کو کیا وہ ہمارے ساتھ ملیں گے, اٹھنا بیٹھنا ہوگا, کیونکہ وی ڈونٹ ورک آن کمرشل ویلیوز اینڈ لمیٹیشنز. ہمارا یہ ہے کہ اصلی اسٹوری نکالنی ہے اس جگہ سے. تو جب کیلاش کا پلان ہوا تھا, ہمارے ڈی او پی اور ہمارے پروڈیوسر جو ساتھ تھے انہوں نے ساتھ بیٹھ کے وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم پہلے 2-3 دن بس دیکھیں گے, لوگ آبزرو کریں گے, اور پھر ادھر سے ونس یو گیٹ بائی دا ہول کہ گلیمر یہ ہے کیلاش کا, دیکھو اتنی خوبصورت عورتیں ہیں, الیگزینڈر دا گریٹ کے کوئی نسل ہے ادھر, پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اوکے 2 دن میں اٹس آل ویل اینڈ گڈ, مگر 10 دن میں جب آپ کا جرنی ہوتا ہے پھر کیا پتہ چلتا ہے آپ کو, آپ کے ذہن میں آتا ہے, یو کین انڈرسٹینڈ اٹ. سو وین فہد اینڈ اسد ڈیسائیڈڈ ٹو ایکچولی گو اینڈ کور دا لوکیشن, آئی تھنک انہوں نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا ریسرچ بیسڈ فائنڈنگز میں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے انٹرویوز آر بیسڈ وتھ ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیڈرز, میوزیم کے کیوریٹرز ہیں ہو کین اسپیک فار دا کیلاش پیپل. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کیمرہ اٹھا کے ایک رینڈم خواتین لوگ بتانا شروع کرتے ہیں, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کو کھلنے میں ٹائم لگتا ہے. جی ایگزیکٹلی, اور ایتھکس اور مورلس پر آپ کو بھی چلنا ہے. یو ہیو ٹو فالو. پھر وہ کیا آپ لوگوں نے کیا آبزرو کیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو یہاں سے لوگ جانے والے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو ہراس کرتے ہیں؟ ویل بیسیکلی جب ہم وہاں پہنچے تو وی ریئلائزڈ کہ ایک چیز سوچتے ہیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ کے ڈسینڈنٹس ہیں اور ان کا کلچر ایک الگ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں پرابلم نہ کرتی ہوں, بٹ وین وی میٹ دیم, اور فار ایگزامپل کہ میں ایک جگہ شوٹ کر رہا تھا ان کے جو لیونگ ایریا جہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں, تو ایک خاتون وہاں سے گزری اینڈ شی ٹولڈ می کہ ایکسکیوز می پلیز اسٹاپ فلمنگ می. تو میں نے کہا شور پلیز بس. تو آئی ریئلائزڈ کہ دے آر جسٹ لائک اس, ہم جس طرح کے دا کلچر وی ہیو کہ ہماری خواتین جو ہیں جس طرح سے ہم اس طرح کے لوگوں سے پریشان ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہ ان سے بھی پریشان ہیں. اچھا, مجھے ان نے کیا خاص طور پہ ایسی کمپلین کی, کیونکہ جیسے میرے پروڈیوسر بھی مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کتنا بڑا اس ڈاکیومنٹری میں آپ لوگوں نے مسئلہ کور کیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جس طریقے سے وہ کہ انفیکٹ ہماری خواتین کو بھی نہیں پتا ہوتا, اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کو بندے ہراس کریں, ہماری خواتین بھی جس طریقے سے اندر جت جاتی ہیں تو وہ بھی نہایت ہی اناپروپریٹ وے ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کا. تو انہوں نے شکایت کی, خواتین کیا بتاتی ہیں؟ دیکھیں ایک شکایت جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے جو ہم نے ڈاکیومنٹری میں کور کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے فیس کور نہیں کرتے تھے کیونکہ ایسا ایشو ہوتا نہیں تھا, لیکن دا وے پیپل انویڈ اس ان آور ریلیجس فیسٹیول, کیونکہ جو یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں دیٹس اے ریلیجس فیسٹیول, اس کے اندر آ کے لوگ جس طرح سے انویٹ کرتے ہیں, ناؤ وی ہیو ٹو کیپ آور ڈسٹینسز, اب ہمیں فیس بھی کور کرنا ہے, اب ہمیں ڈسٹینس بھی مینٹین کرنا ہے لوگوں سے, تو ورنہ تو لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ. تو وہ وہاں پہ خواتین شکایت کرتی ہیں, اور اگر وہ زیادہ اس پہ کچھ کام کرے تو ان کی ٹورزم وہاں پہ بند ہو جائے, اور پھر ٹورزم بند ہو جائے گی تو پھر ان کا ذریعہ معاش جو ہے سائڈلی, کیونکہ وہ اس سے ہی لنکڈ ہے.
تو وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا. جو شکایت بھی کرنا چاہتی ہیں they wouldn't have come in front of the camera to say it, right? وہ scared ہیں کیمرا سے. This is what جو آپ نے observe کیا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان کو وہاں پہ تنگ کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ خواتین, ادھر کے مرد کو بھی ہراس کیا جاتا ہے, ان کے ڈیڈ کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. دیر از ایکو ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں, وہ پلاسٹکس ویسٹ اور سب کچھ, مگر جب آپ کہیں جا رہے ہیں اور یو گوئنگ ود دی آئیڈیا کہ میں تو چھٹی پر جا رہا ہوں یا ادھر جا کے ہم مزہ کرتی ہیں, اینٹرنگ سم ون ایلسز ہوم, دیر ریزیڈینشیل ایریا, دیر گریو یارڈز, ادھر جا کے تو شکایت یہ بھی تھی کہ ہمارے قبرز بیکاز دے آر ڈفرنٹ, دے ہیو اے ڈفرنٹ وے آف بیریلز اینڈ یو نو میت کیسے ہوتی ہے. ادھر جا کے لوگ ان کے گریو سائٹ پر فوٹوز اور سیلفیز اللہ اکبر اللہ اکبر. یو نو سو دیکھیے بہت ساری چیزیں جو میں سوچ نہیں, میں بس وقت کافی مختصر ہے. بہت شکریہ جی آپ کا, سوال آپ کا, فہد آپ کا, لیاقت ایڈوکیٹ آپ کا, کاشف آپ کا اور ادیم آپ کا. تھینک یو سو مچ مسرت آپ کا کہ آپ آئیں اور آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے بات کی. ایک بہت اہم مسئلے کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور وہ مسئلہ ہے زراعت کا. ہم بار بار یہ بول رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے, دن بدن ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. زراعت ایک ایسا فیلڈ جو کہ ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن ہماری زراعت اتنا سفر کر رہی ہے یہ انڈسٹری کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے اور اس کو ویسے کرنا ہے جیسے پہلی تھی. کن کن مشکلات کا شکار ہے ہماری اس انڈسٹری کو, اور اگر یہ مشکلات کا شکار رہی تو آپ کو پتہ ہے ہم فوڈ انسیکیورٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب آپ سوچیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک کا اتنا % حصہ جو ہے وہ زراعت کا ہے, وہ ملک اگر فوڈ انسیکیورٹی میں چلا جائے تو کتنی خوفناک بات ہو سکتی ہے. اس کو نکالا کیسے جا سکتا ہے, کیا اس کا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں فور بردرز گروپ کے چیئرمین انجینئر جاوید قریشی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جاوید قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے صبح کے سما میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کی زراعت کتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی, لیکن اب وہ دور نہیں رہا. کیا اس کی بڑی وجہ ہے؟ جی, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کے بارے میں سیاست کرتے رہے اور پولیٹیکل سلوگن ضرور دیتے رہے, لیکن پریکٹیکلی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. اگر میں دیکھوں تو 75 سال کے بعد فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پریکٹیکلی اپنی ویل پاور بھی شو کی ہے اور اپنی انٹینشن بھی شو کی ہے. اور فرسٹ ٹائم ہوا کہ 1400 بلین جو ہے نا اس کے اندر بجٹ میں اپروو کیا گیا ہے اس کے لیے, فارمنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا اس لیے گیا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ایگریکلچر جو ہے وہ واحد ہمارا ایسا ہے جو 100 دن کے اندر زمین سے ڈالر نکال سکتا ہے. بالکل. تو اس میں ہمیں جی مجھے یہ بتائیں, اچھا یہ ہم بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو زراعت پہ سمہاؤ اتنی توجہ, اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, لیکن ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہم ایکسل کیسے کر سکتے ہیں اس پہ پہلی بات ہے سوچا زیادہ نہیں جاتا. پھر دوسری بات ہے جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے مس کریں وہ یہ کہ ہم اپنے کسان کو امپاور نہیں کر رہے. تو کتنا ضروری ہے کہ اگر ہمیں زراعت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے کسانوں کو امپاور کریں. دیکھیں میڈم, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امپاورمنٹ کی بات نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اپنی پالیسیز اور ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا. اب ترجیحات یہ ہیں ہماری کہ جو ہمارے پاس بیج ہے اس میں اندر پیداواری صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس سے اچھی فصل لی جا سکے. دنیا میں اس وقت جو فصلیں لی جا رہی ہیں ہم اس سے یہ سمجھیں کہ آدھی فصل لے رہے ہیں. دنیا میں اگر گندم 60 من آپ کے ساتھ بیٹھا چھوٹا سا ملک ایجپٹ لے رہا ہے اور آپ لے رہے ہیں 28 من. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 28 سے 35 پہ پہنچ جاتے ہیں تو نہ صرف ملک کی غذائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, بلکہ ہم اپنے جو قریبی پڑوسی ممالک ہیں ان کی بھی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کسی فصل کا بیج نہیں ہے جس کو فارمر جو ہے اس کو پیدا کر کے اور منافع کما سکے. ہمیں یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل نہیں, اب اس میں اب قصور کس کا ہے؟ اس کے اندر قصور اس کا پالیسی میکرز کا ہے اور ان ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا ہے جن کو ہم نے یہ کہا کہ آپ ایک اچھا بیج بنا کے دیں جو 75 سال میں ہمیں منتقل نہیں کر سکے کسان کو. اچھا اب آخر میں بات یہ ہوتی ہے کہ کسان سبسڈی مانگتا ہے. بھائی کسان کو سبسڈی نہیں چاہیے,
किसान चाहता है कि मुझे ऐसा बीज दें, मैं उसको उगाऊं और जो दुनिया के किसान उससे पैदावार ले रहे मैं भी ले सकूं। अब हमें इसके ऊपर फोकस करना है। मैं समझता हूँ ये फोकस इस मर्तबा नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने जो बजट में 1400 अरब का पैकेज दिया है वो प्रैक्टिकल है, और उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने फोन ग्रो कंपनी कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए आगे लेके आ रहे हैं, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, दुनिया में इस वक्त सक्सेसफुली चल रहा है। और देखिए ना, अब आप कभी पैदावार बढ़ जाती है, जब पैदावार बढ़ती है तो आगे अगर हम देख लें तो मार्केट नीचे आ जाती है, जी पैदावार ज़्यादा हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं। हमने पैदावार को भी बढ़ाना है और अपने पिछले दौरे हुकूमत में बम्पर क्रॉप की भी बात सुन रहे होते थे, तो उसमें भी हमने देखा कि चीज़ें महंगी हुई हैं। आपको याद होगा कि जी गंदम की जी है बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन हम देखते थे कि जी गंदम भी, आटा महंगा है, फिर गन्ने की बात हो रही है तो हमने देखा जी कि चीनी महंगी है। तो हम निकल कैसे सकते हैं? वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं चाहूँगी ज़रा मुझे वन लाइनर सोल्यूशन दे दें। वन लाइनर सोल्यूशन यही है कि अच्छा बीज दे दें। अच्छा। जो 28 मन की बजाय 35-40 मन भी गंदम पैदा कर सके। आपके सड़कों के ऊपर गंदम पड़ी नजर आएगी। आपके इसी तरह शुगर केन जो है आप ले रहे हैं 700-800 मन, दुनिया 1800 मन ले रही है। अगर आपने शुगर केन ला के दे दें सिर्फ 1000 मन का, तो चीनी सरप्लस हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। असल में हमें इस पे तवज्जो